ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته وقال تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ أو كما قال تعالى في القرآن المجید۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے اور بہت ہی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں سب سے بڑا جو زور و شور ہے ہمارے معاشرے میں، مسلم کنٹریز کے اندر اور خصوصاً جو غیر مسلم ہیں، کہ وہ نیو ایئر کی خوشی منا رہے ہیں، جو نیا سال ہے۔ تو ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں یا کیا دیا ہے ہم نے ان کو، اور ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کچھ کرنے کے لیے۔ جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں، وہ شریعت کی اتباع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت دی ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ مقصد ہے ہمارا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا اینڈ، اس کی موت کب ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اس کے اختصار کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں
یہ جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں ہمارا کوئی مقصد ہونا چاہیے، فضول نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے فائدہ نہیں ہے ہم، بغیر کسی مقصد کے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا۔ ہم اس لیے نہیں ہے کہ نیا سال آیا، موسیقی چلی، کھیل کود ہوا اور شراب نوشی ہوئی اور مختلف رنگا رنگ کی محافل اور مجالس ہوئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمیں یہ جو شام آتی ہے اور پھر اس کے بعد صبح آتی ہے، اور جو ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ان میں ہم کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ خوشی تو ہم تب منائیں کہ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ جیسے جیسے ہمارے سال گزریں گے ویسے ویسے ہم اس دنیا میں ہمارا ٹھہرنا، ہمارا رہنا پکا ہوتا جائے گا، کنفرم ہو جائے گا، تو پھر تو ہم خوشی منائیں۔ جبکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ 60 سال کا ہے تو جب 61 سال کا ہوگا، ایک سال گزرے گا تو کم از کم اس کی زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے اور وہ مزید بیماریوں کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، وہ مزید کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہماری زندگی کی یہ جو شام ہے یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ نوجوانوں، اپنی جوانی کے نشے میں آ کر اس رب کو مت بھولو۔ اور یہ جو ہماری زندگی کی شام گزرتی ہے، جب یہ 7 شام اکٹھی ہوتی ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتے یا 5 ہفتے ہوتے ہیں تو مہینہ، اور پھر 12 ہوں تو سال گزر جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ اور یہ جو عیسوی سال ہے، حقیقت میں تو یہ رومی اور یونانی تاریخ ہے، لیکن عیسائیوں نے اس کو پکڑ کے توڑ مروڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر آج دیکھ لیں کہ یہ سال شروع ہونے پہ اور ختم ہونے پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب 2021 ختم ہونے کو ہے اور 22 شروع ہونے کو ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے مسلمان کچھ تو ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا سال نہ شروع ہو رہا ہے نہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا سال تو محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہیں آپ دیکھنا، 1-2 دن میں مختلف پوسٹیں شروع ہو جائیں گی۔ کوئی پوسٹ کرے گا کہ نیو سال شروع ہو رہا ہے تو جو میں نے غلطی کی ہے مجھے معاف کر دیں، یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر کسی نے جنوری میں پہلے مہینے میں کسی پر ظلم کیا ہے تو شریعت تو کہتی ہے کہ اسی ٹائم اس کا ازالہ کرنا تھا، لیکن یہ 12ویں مہینے میں کیوں کر رہا ہے؟ اگر مر جاتا دوسرے تیسرے مہینے میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ ایک فیشن ہے۔ تو یہ جو سال جا رہے ہیں ان کے جانے کا غم منانا اور آنے کی خوشی منانا، لوگ کہتے ہیں نا اوفو 21 تو چلا گیا اور پھر خوش ہوتے ہیں 22 آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو خوشی منانے والی ہمارے اندر رسمیں شروع ہو چکی ہیں، حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ سال شروع سے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔
انسان آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ آج اگر ہم اس دنیا پہ ہیں تو 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، 50 سال کے بعد نہیں ہوں گے۔ آنا جانا لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا، سال آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اگر ہم نے یہ سالوں کے آنے اور جانے کا مقصد بھلا دیا تو پھر ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو آنے اور جانے کا لگا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کسی غلط فہمی میں مت رہو، جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک محض کھیل اور تماشا ہے، یہ تو زیب و زینت ہے، اس کو ہمیشہ والی زندگی مت سمجھو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کھیل اور تماشا جو ہوتا ہے نا وہ چند لمحات کے لیے ہوتا ہے، چند گھڑیوں کے لیے ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ کیا ہے؟ یہ مال پہ فخر کرنا ہے، اولاد پہ فخر کرنا ہے۔ دنیا میں انسان آیا، والدین فخر کر رہے ہیں میرے اتنے بیٹے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی حقیقت کیا ہوئی کہ وہ جو بڑا حسین و جمیل تھا، کچھ دیر گزری، بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، حسن ختم ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ایک ٹائم ایسا آ چکا ہے، وہ جو حسن و جمال تھا، وہ جو اس کی صلاحیتیں تھی کہ وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے اور لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جیسی زندگی گزار رہا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، اس کو موت دے دے، اس کے لیے وہ اچھی ہے۔ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہی حقیقت ہے اس کے حسن کی، اس کے علم کی، اس کی دولت کی، اور اس کی یہ جو بڑا پن ہے، تکبر ہے، یہی تو اس کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا، تمہاری زندگی، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا تکبر، تمہارا بڑا پن، تمہارا فخر، اور یہ زیب و زینت، اور سالوں کے جانے آنے پہ تمہاری محفلیں، اور یہ موسیقی کی مجلسیں، اور یہ شراب نوشی، اور یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی ہے۔ کیسی زبردست مثال دی ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ کیسے؟ کوئی بنجر زمین ہو، اس کے اوپر جب بارش ہوتی ہے نا، تو جب اس کو پانی ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، وہ پھلتی پھولتی ہے، اور جب اس میں باغات اور پھول اور مختلف فصلیں اگتی ہیں نا، تو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوا، پھول ہیں، پھل ہیں، بہت کچھ خوش ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ چند ہی دنوں میں، چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں وہ پھر اس کے بعد سرخ ہونا شروع ہوئی، پھر وہ ایک بھوسا بن گیا، گل سڑ گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تمہاری زندگی اور زیب و زینت اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور بینک بیلنس اور جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، یہ صرف یہاں تک ہی ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے
ہمیں غور و فکر کرنے والا بنایا ہے. کبھی غور و فکر کیا کرو کہ دنیا کی زندگی عیش و عشرت میں گزارنے والا ظالم، فاسق، فاجر، بہت بڑا مال و دولت والا، غریبوں کا خون چوسنے والا، اتنی بڑی دولت جمع کر کے جب وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے نا، اور سب لاچار اور مجبور ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، تو پھر دیکھنے والا ہوتا ہے اس کا تڑپنا کہ اب اس کی دولت کدھر گئی، اب تو کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آ رہی. اور اسی بات کو پارہ نمبر 11 سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیوں؟ وہ تو دنیا کے ساتھ راضی ہو گئے، دنیا کی محفلیں، دنیا کی مجلسیں، دنیا کی رنگا رنگ، یہ جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اتنا راضی ہوئے، اتنا انہوں نے اپنا لگاؤ اس دنیا کے ساتھ لگا لیا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ مال کماؤ، سواریاں بناؤ، گاڑیاں بناؤ، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، ان کے اوپر فخر کرو، لیکن اصل مقصد کو بھول گئے، اللہ کی توحید کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بھول گئے. اور آپ کے دین کو بھولنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج ہم مسلمان، جن کی تہذیب، جن کی ثقافت پوری دنیا مان چکی تھی، لیکن آج ہم تہوار منانے میں غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں، اور اتنی کی کہ ہمیں اپنے سال بھی بھول چکے ہیں کہ ہمارا نیا سال کب شروع ہوتا ہے اور کیسے شروع کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ اتنے مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی ملاقات یعنی موت کو بھول گئے، دین کو بھلا دیا، جس مقصد کے لیے بنا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو بھول گئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، رب کی آیات سے غافل ہونے والے، اللہ کے دین کو بھول کر غیروں کے تہوار منانے والے اور غیروں کی مشابہت کرنے والے، دنیا کے ساتھ مطمئن ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. اور اس دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا مال و دولت اور بینک بیلنس جمع کر لیا ہے، اب میں کامیاب ہوں. لیکن ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم جتنے بھی دنیا میں آئے ہو سب نے مرنا ہے، جو کچھ بنا ہے اس نے گرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا، تمہیں پورا جو تم نے اعمال کیے اس کا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نمازیں ہیں، توحید ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین ہے، مقصد حیات ہے. اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دنیا میں آیا اور اس کا مقصد تھا جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ
جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ہے۔ تو جو کچھ آج کل اس دنیا میں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم کس چیز کے پیچھے چلے گئے ہیں؟ ہم نے فضولیات کو اپنی زندگی بنا لیا، اور جو زندگی کا اصل مقصد تھا اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2317 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3976، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو خوبی ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ فضولیات کو چھوڑ دے۔ جب فضولیات کو ترک کر دے گا، لغویات کو چھوڑ دے گا، اپنا ایک مقصد بنائے گا، اپنا ٹائم گزارنے کا کوئی مقصد بنائے گا، تو یہ صحیح مسلمان ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو لغویات میں اور فضول چیزوں میں اپنا ٹائم اور زندگی ضائع کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں، مختلف جشن منائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں جو کفار کی تہذیب دی جا رہی ہے، ان کے جو تہوار دیے جا رہے ہیں، اور دن بدن آپ سنتے ہیں کہ کبھی مدرز ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، اور کبھی چلڈرنز ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ فضولیات ہیں، یہ لغویات ہیں۔ اور یہ سب کچھ منایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دن بدن عام ہو رہی ہیں، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی کوئی دن، کیوں؟ وجہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس خاندانی نظام نہیں ہے۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے کہ جو کفار ہیں وہ دن بدن نئے نئے ڈیز کیوں منا رہے ہیں؟ کیوں وہ فادرز ڈے منا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس خاندانی نظام نہیں ہے، اور وہ یہ سب کچھ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کے ہاں والد کی عزت نہیں ہے۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو وہ باپ کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں گھروں سے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے والدین کی، یا والدین نے دیکھا کہ ہماری اولاد تو ہماری کوئی قدر نہیں کرتی، ہمارا تو کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں، پھر انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے فادرز ڈے شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ سارا سال پوچھا ہی نہیں ہے اولاد نے والدین کو، لیکن جو انہوں نے یہ ڈے منایا وہ گفٹ بھی دے رہے ہیں، اس کو تلیوں پہ، ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں اس اللہ کی قدرت اور اس اللہ کی جلالت پہ قربان جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا جس میں پہلے دن سے لے کر مرنے تک ہمیں بتایا کہ ایک دن نہیں، پوری زندگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اف تک نہیں کہنا، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ان کی خوشیاں
اپنی خوشیاں ان کو دینی ہے۔ ایسے ہی ماں کے بارے میں شریعت نے اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے دھیان کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ تم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی ماؤں کو راضی رکھو۔ والدین کے حقوق ہیں، ماؤں کی نافرمانی اللہ نے حرام کر دی ہے، یہ سب کچھ اسلام نے پہلے سے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اور جتنا زبردست خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے، دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھ لیں، کسی میں بھی نہیں ہے۔ اور صرف خاندانی نظام نہیں، جتنے بھی نظام حیات ہیں، اسلام نے بہت زبردست اصول دیے ہیں ہمیں۔ کوئی بھی نظام ہو، اس میں سے خاندانی ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کی خدمت، ان کے حقوق، پھر اپنے استاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کفار کے تہوار منانے کی اور ان کے پیچھے جانے کی؟ اب دن بدن ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ کیسے خراب ہو رہی ہے، وہ بھی انہی کی تہذیب کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مدرز ڈے منانا شروع کر دیا ہے۔ جب یہ منائیں گے تو پھر سارا سال تو وہ ماں کی خدمت نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ سوچنا ہوگا اور غیروں کی تہذیب کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، اور لوگوں کے اندر اسلامی ثقافت اور تہذیب کو عام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آگے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داود حدیث نمبر 4031، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کبھی برتھ ڈے منایا تھا؟ آج سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں، اور ہم تو اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ جیسے عیسائیت میں عیسائی اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا ہے، پھر اپنا بھی منا رہے ہیں۔ او بھائی، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، ہمیں وہ سبق دے رہا ہے کہ آج سے ہم، اگر ہماری زندگی 20 سال کم ہو گئی ہے تو وہ سال جو جا رہا ہے وہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ آج ہم جھوٹ چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، دین کے اوپر آ جائیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دن بدن غیروں کی جو تہذیب ہے اس کے اوپر مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں اور دین سے ہٹ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی، جس نے جن لوگوں جیسی زندگی گزاری، ان جیسے دن منائے، سب کچھ کیا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری جو زندگی ہے، جو ہمارے دن گزر رہے ہیں، یہ فضول نہیں ہے، ہم نے ان کا حساب دینا ہے اللہ کو۔ تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا کے تحت کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں پہلے اس کے کہ ہمارا حساب لیا جائے۔ ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ تو سامعین، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2333، قال ابن عمر رضی اللہ عنہ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِن حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ۔ بلکہ صحیح بخاری میں یہ مکمل حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو، ایسے زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو۔ کیا مطلب؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا تو پھر میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب صبح کرو تو شام کی امید نہ رکھو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، پتہ ہی نہیں ہے۔ مسافر کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ مسافر کسی جگہ پہ بھی، کوئی بندہ سفر کر رہا ہو تو کسی جگہ پہ وہ گھر تو بنانا نہیں شروع کر دیتا، اس کو پتا ہے میں تو تھوڑی دیر ادھر رکنا ہے پھر آگے چلے جانا ہے۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی۔ اور آپ نے دیکھا اگر ہم مسافر نہیں ہیں تو ہمارے دادا پردادا کدھر ہیں؟ وہ سارے ہمارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ کدھر گئے؟ اگر ہم مسافر نہیں ہیں تو بہت ساری دنیا تھی ادھر، وہ کدھر گئی ساری؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے اس کو ضائع مت کرو، اس سے فائدہ حاصل کرو، کیونکہ صحت میں، جوانی میں ہم جتنی نیکیاں اور جتنا دین کے اوپر چل سکتے ہیں، جب بیمار ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تب ہمارے پاس یہ صحت نہیں ہوگی۔ خواہش بھی کریں گے کہ کاش ہمارے پاس اتنی اچھی صحت ہو اور ہم دین کے فلاں فلاں کام کریں، لیکن دوبارہ جوانی واپس تو نہیں آئے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، موت سے پہلے پہلے اس کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی کو محض نئے سال اور اس کی جو مختلف رنگ ریلیاں ہیں ان میں مت برباد کرو، ضائع کرو، کچھ سبق حاصل کرو اور اس زندگی کو کسی مقصد کے لیے گزارو، بے فائدہ زندگی مت گزارو۔ اب آگے کیا غیر مسلم خوشیاں مناتے ہیں، وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، تو کیا اسلام بھی ہمیں خوشی کی اجازت دیتا ہے؟ ضرور، کیوں نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسا دین ہے جس نے خوشی کی اجازت بھی دی اور طریقے بھی بتائے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسی خوشیاں ہیں کہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور موسیقی اور شراب اور ایسی چیزوں میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے تم خوشی مناؤ، لیکن خوشی منانے میں عدل کو مت بھولو۔ یعنی ہم نے جب خوشی منانی ہے نا تو عدل کے ساتھ منانی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ المعجم الاوسط حدیث نمبر 5452 اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1802 عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام بندوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ شح مطاع، ایسی کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی بندہ اتنا کنجوس بن گیا ہے کہ وہ نہ اپنے اوپر لگاتا ہے، نہ کسی اور کے حقوق پورے کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایسی کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے ہلاک کر دیتی ہے۔ وَهَوًا مُتَّبَعٌ، اور ایسی بری خواہشات، ایسے برے جذبات جس کی بندہ اتباع کرتا ہے، اتباع کرتے کرتے اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ مِنَ الْخُيَلَاءِ، انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، 3 چیزیں جو بندے کو کامیاب کر دیتی ہیں، جن سے انسان فلاح پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔
وہ کون سی ہیں؟ العدل فی الرضا والغضب، خوشی میں اور غمی میں عدل کرنا۔ عدل کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ حق ادا کر دینا، ہر کسی کا حق والے کو اس کا حق دے دینا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العدل فی الرضا والغضب، خوشی اور غمی میں عدل کرنا، حق والوں کو حق دینا۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم خوشی کر رہے ہوں، دیکھیں اسلام کتنا زبردست دین ہے، کہا کہ تم خوشی مناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عدل کے ساتھ۔ عدل کا مطلب حق والوں کو ان کا حق دینا، یعنی سب سے پہلا رب کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اسلام کہتا ہے کہ خوشی میں آ کر کہیں اللہ کے حق کو بھول نہ جانا۔ یہ نہ ہو کہ تم خوشی منا رہے ہو اور موسیقی چل رہی ہو، یہ نہ ہو تم خوشی منا رہے ہو اور ناچ گانا چل رہا ہو، شراب چل رہی ہو۔ یہ عدل نہیں ہے۔ خوشی منانی ہے تو عدل کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرتے ہوئے، انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری خوشی کی مجلس لگی ہوئی ہے اور تم لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، لوگوں کا رستہ روک رہے ہو، لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہو، لوگوں کے بچوں کو اور معاشرے کو خراب کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں اسلام نے خوشی کے جتنے زبردست ہمیں طریقے دیے ہیں کسی مذہب نے دیے ہی نہیں ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، تو پھر کیوں ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے خوشی، مسلمان خوشی منا رہا ہے، پرسکون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خوشی منانے کا حق نہیں دیا، اسلام نے حق دیا ہے عدل کے ساتھ، جس میں گناہ نہ ہو، ثواب ہو، کیونکہ مومن جب خوشی مناتا ہے تب بھی ثواب لیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ نئے سال کی خوشی منا رہے ہیں لوگ، یا کوئی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، یا کوئی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، یا کوئی اپریل فول کا دن منا رہے ہیں، کوئی بھی منا رہے ہیں، لوگ بھی تنگ ہیں، اپنے بھی تنگ ہیں، بیگانے بھی تنگ ہیں، فضول خرچی بھی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی بھی ہو رہی ہے، اور معاشرہ بھی اس سے بگڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خوشیاں اسلام میں نہیں ہیں۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں کتنا اچھا دین دیا ہے۔ اور آگے فرمایا دوسری چیز پہلی جو نجات دینے والی ہے وہ عدل کرنا خوشی میں، اور دوسری والقصد فی الغنا والفاقہ، اچھے دن ہوں یا غربت ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو۔ اور تیسرا ومخافۃ اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری چیز جو انسان کو کامیاب کرتی ہے وہ اکیلا ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، اس کا ظاہر باطن وہ صحیح ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ رات کی تاریکیوں میں بند کمرے میں اکیلا ہے تو اللہ سے ڈرے، اور اگر لوگوں کی مجلس میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرے۔ تو اس حدیث میں جو میرا مقصد تھا بیان کرنے کا، وہ ایک چیز تھی جس میں فرمایا کہ خوشی ہو تو عدل کے ساتھ کرے۔ دوسری چیز اسلام کہتا ہے کہ تم خوشی مناؤ یا غم مناؤ، اس میں مختلف آوازیں نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں جب نیو ایئر کی تقریب کی جاتی ہے نئے سال کی، تو اس میں اتنی موسیقی چلائی جاتی ہے اور اتنا شور و غل ہوتا ہے کہ لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ خوشی میں ایسی آوازیں نکالنا جو لوگوں کو تنگ کریں اور اللہ کو ناپسند ہوں، اسلام نے منع کر دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام صحیح نہیں ہے
میں کہتا ہوں اسلام جتنا زبردست اور نفیس اور اچھا مذہب ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا. یہ تو ایک مکمل دین ہے. المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 6852 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 1005 اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکنی نہیت ان صوتین احمقین فاجرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آوازیں جو احمق ہیں، نافرمان ہیں، جن سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، رک جاؤ، اس سے اللہ نے منع کر دیا ہے. کون سی؟ فرمایا ان دا نعمت لہو و لعب و مذامیر. فرمایا کہ جو خوشی کے وقت انسان کھیل تماشا کرے اور و مذامیر الشیطان موسیقی چلائے، موسیقی کے آلات استعمال کرے اور شور و غل کرے اور مختلف آوازیں نکالے، اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے. اسلام کہتا ہے خوشی مناؤ تو احسن طریقے سے، جس سے کوئی تنگ نہ ہو تم سے، کوئی ایسی آوازیں نہ نکلیں کہ جو اللہ کو بری لگیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. گدھے جیسی آوازیں اور موسیقی کی آوازیں اور شراب پینے کے بعد مختلف آوازیں اسلام نے منع کر دیا ہے. اور دوسری آواز جو مصیبت اور تکلیف کے وقت گریبان چاک کرنا، رخساروں کو پیٹنا اور مختلف آوازیں نکالنا جاہلیت کی، اس سے بھی منع کر دیا ہے. یعنی اسلام کہتا ہے خوشی ہو یا غمی ہو اچھے طریقے سے ہو، اس میں کوئی مختلف آوازیں نہیں ہونی چاہیے. اور پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22. اب یہ جو دو چیزیں ہیں خوشی اور غمی، خوشی میں یعنی خوشی منانے میں، تہوار منانے میں اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا، یا کوئی بھی ہمیں خوشی آ جائے، اچھا رزق مل جائے، مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، اولاد مل جائے اور وہ خوشی ہے، اس کے اوپر تکبر کرنا اور بڑا پن کرنا. یا جب ہمیں کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے اور اس کے اوپر واہ ویلا کرنا اور جاہلیت کی آوازیں نکالنا، جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ بڑی عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ دو چیزیں ہیں، خوشی کے اوپر، نفع کے اوپر، کچھ ملنے کے اوپر تکبر کرنا، اور غمی کے اوپر واہ ویلا اور جہالت والی آوازیں نکالنا، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت آئے، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین پہ کوئی مصیبت آئے، جیسے مختلف آفات ہیں، جیسے طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، وائرس آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ سب کچھ زمین کی مصیبتیں ہیں. اور ایسے ہی ولا فی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں، یعنی کوئی بیماری آ گئی، کسی بیماری نے اٹیک کر دیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ ساری نفس کی مصیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب میں لکھ دیا ہے. کسے پیدا کرنے سے پہلے؟ قرآن کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے. اللہ کہتے ہیں انسان کے پیدا کرنے سے یا زمین کے پیدا کرنے سے یا اس مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ دیا ہے. کیوں لکھا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اس لیے کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اگر کوئی مر جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے،
تو تم اس کے اوپر واہ ویلا نہ کرو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو جاؤ، اس لیے لکھا ہے سب کچھ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر کچھ تمہیں مل جائے تو اس کے اوپر اتراؤ نہ، تکبر نہ کرو، پھولو نہ۔ اب یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں، کہ جو ہمیں خوشی ملنی ہے وہ تو لکھ دی گئی ہے، اس میں تکبر کرنے کا کیا ہے؟ اس میں اللہ کی نافرمانی کیوں کریں؟ اور اگر ہمیں کوئی غم اور مصیبت آنی ہے تو وہ تو لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر واہ ویلا کرنے کا اور گریبان چاک کرنے کا اور جہالت والی آوازیں نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا ہے خوشی ہو یا غمی ہو، تم نے کوئی ایسی آواز نہیں نکالنی جو شیطانی ہو اور جہالت والی ہو اور جس سے لوگ تنگ ہوں۔ یعنی ہم اگر تہوار اور خوشی منائیں تو اچھے طریقے سے منائیں۔ تیسری چیز، جب بھی مسلمانوں کو خوشی آتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1394، ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ امر یسرہ او بشر به خر ساجدا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ خوشی دیتے، آپ کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی، کوئی خوشخبری پہنچتی یا خوشی آتی، کوئی خوشی کا دن، کوئی موقع، کوئی مقام، تو آپ کیا کرتے؟ خر ساجدہ، سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں خوشی بھی دی ہے تو وہ بھی ثواب کی شکل میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے غیر تو خوشیاں منا رہے ہیں اور ساتھ اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے تم خوشی بھی لو اور ساتھ جنت بھی لو۔ تو جب ہمیں خوشی آئے زندگی میں کسی ٹائم بھی، تو خوشی کے موقع پر سجدہ شکر کرنا، نفع آیا، کوئی بھی خوشی آئی، اچھی خبر ملی، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4676، اگر ہم صدقہ کریں خوشی کے موقع پہ تو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے بہت خوشی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا سارا مت دو، ایسا نہ کرو، کچھ اپنے پاس رکھو۔ یعنی کہ جب ہمیں خوشی آئے تو ہم سجدہ شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی راہ میں اگر ہو سکے تو صدقہ بھی کریں۔ کیسے طریقے بتائے اسلام نے، اور اسلام نے ہمیں خوشی کے دن بھی دیے ہیں۔ کفار اگر ایک دن مناتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو شاید اسلام نے کوئی خوشی کا دن دیا ہی نہیں ہے۔ دیا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12827، عن انس قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِّنْهُمَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اہل المدینہ تھے ان کے لیے 2 دن ہوتے تھے خوشی کے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو تمہارے 2 دن ہیں مسلمانوں کے لیے، ان 2 دنوں کو اچھے 2 دنوں میں بدل دیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے 2 خوشی کے دن ایک سال میں مقرر کر دیے ہیں۔ اور کیسے مقرر کیے ہیں؟ جو جہالت والے اور گمراہی والے اور کفار کے خوشی والے دنوں سے بہتر ہیں۔ کون سے؟
فرمایا ایک یوم الفطر ہے اور دوسرا یوم النحر ہے، جو دو عیدیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے خیر اس میں کیا ہے؟ خوشیاں تو کافر بھی منا رہے ہیں، اور اگر ہمیں یہ 2 دن خوشی کے لیے دیے ہیں تو فرمایا کہ یہ خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر اس لیے ہے کہ یہ دن عبادت سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز عید پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، ادھر مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا خوشی کا دن شروع ہو جاتا ہے، جس میں اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے ہم کھیل لیں، کودیں، خوشیاں منائیں، سب کچھ کریں، لیکن اسلام کے دائرہ میں رہ کر، اس سے باہر نہیں۔ تو جب ہمارا دن عبادت سے شروع ہو رہا ہے اور پورا دن جو ہم خوشی منائیں گے وہ بھی اسلام کے مطابق ہوگی، تو وہ خوشی بھی منائیں گے اور ساتھ ثواب بھی لیں گے، اس لیے وہ دن بہتر ہے کفار کے خوشی والے دنوں سے۔ تو ہمارا تہوار کتنا اچھا ہے پھر، اللہ نے ہمارے لیے یہ کتنا زبردست چنا ہے خوشی کے دنوں کو۔ اور مسند احمد حدیث نمبر 10,664، لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وذکر اللہ۔ فرمایا یہ جو تمہارے خوشی کے دن ہے نا، ان میں تم روزہ مت رکھو، یعنی اسلام کہتا ہے کہ صحیح انجوائے کرو خوشی کے دنوں کو، روزہ نہیں رکھنا ان میں، کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے، یعنی خوشی بھی کرو اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرو۔ ہم خوشی منا رہے ہیں، اسلام کے مطابق ثواب مل رہا ہے، اس میں آوازیں مختلف نہیں نکالتے، ثواب مل رہا ہے، اس میں خرچ کرتے ہیں، ثواب مل رہا ہے، اس میں لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ثواب مل رہا ہے، اس میں ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا، ثواب مل، یعنی ہر حال میں ہماری خوشی میں بھی اللہ نے ہمیں اجر اور ثواب دیا ہے۔ اور سنن نسائی حدیث نمبر 1596، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں کھیل کود کرتے تھے، جس میں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور جسمانی ورزش بھی ہوتی تھی، یعنی خوشی کے دن ہم کھیل کود بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے خوشی منا سکتے ہیں جو اسلام کے طریقہ کار سے باہر نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ ان کا نبی کیسا ہے کہ جو واش روم میں جانے کے اور ادھر بیٹھنے کے طریقے بھی ان کو بتا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں خوشی غمی سے لے کر ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اس کی خوشی منانے کے بھی طریقے بتائے ہیں، جس میں ہمارے لیے خوشی بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اسلام نے اس کا غم منانے کے بھی طریقے بتائے ہیں، جس میں ہم غم بھی منا رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ کیا کسی اور مذہب میں ایسا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف اسلام میں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب اسلام نے ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک سب کچھ بتا دیا، خوشیاں بھی بتا دی، غمیاں بھی، جب شادی ہوتی ہے اسلام کہتا ہے چھوٹی بچیاں جو نابالغ ہیں وہ دف بجا سکتی ہیں اور ایسے گیت گا سکتی ہیں جس میں شرکیہ اور عشقیہ نہ ہوں، یہ خوشی ہے، یہ طریقے ہیں خوشی کے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہماری شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک موسیقی کی محفلیں نہ سجائی جائیں۔ کیا یہ مسلمان ہے کہ ناچ گانے کرنے والی اس کی شادیوں پہ اس کا بندوبست کیا گیا اور یہ صحیح اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اور یہ کس نے طریقے دیے ہیں؟ اسلام نے تو دیے نہیں، کہاں سے آئے ہیں؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی تہذیب چھوڑ کر غیروں کی تہذیب میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ تو پکی بات ہے کہ جب ہم اسلامی تہذیب کو چھوڑیں گے، غیروں کی تہذیب کو پکڑیں گے، تو ایٹومیٹکلی اسلامی تہذیب ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ جو نیو سال آ رہا ہے، نیو ایئر آ رہا ہے اور پرانا سال جا رہا ہے، یہ ہمارا تو ہے نہیں ہے. اس کو عیسوی کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، ہمارا تو محرم سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر تقریبات منعقد کرنے کی اور غیروں کی تہذیب منانے کی، اور یہ ساری چیزیں جو اسلام نے منع کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی. ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے اور ہماری خوشی اور ناخوشی کے دن کیسے ہیں، اور اسلام نے ہمیں منانے کا کیا حکم دیا ہے. اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.